بسم اللہ لا احد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 14 یعنی 14۔ اس کا یہ خاص الخاص عمل اور بہت ہی تیز ترین تاثیر والا، تیز ترین اثر والا یہ عمل ہے، اور یہ عملیات کے شوقین حضرات جو ہیں ان کے لیے ہے۔ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کی ترتیب پر عمل کریں، اور جو کوئی بھی اس پر عمل پیرا ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہ عمل خاص طور پر دشمن کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ عمل ہے، اور اس عمل کے فوائد اور اس کے ثمرات فوراً ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا طاقتور، اتنا قوت والا عمل ہے، اور اتنا قبولیت والا عمل ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اتنی شان کا مالک ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ذرہ برابر، رائی برابر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز اور اس کا افتتاح اسی بات سے فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کلام ایسا ہے جو لا ریب فیہ کلام ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے، دشمن کو اوقات یاد کروانے کے لیے، وہ دشمن جو جادوگروں سے آپ کے خلاف تویزات لیتا ہے، وہ دشمن جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ دشمن جو آپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے دن رات اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ دشمن جو آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو دن رات کالے ناگ کی طرح ڈس رہا ہے، وہ دشمن جو آپ کے گھر کا شرازہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ دشمن جو آپ میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان لڑائیاں کروانے کے لیے، بلکہ دوسروں کو ایک دوسرے کی جانی دشمن بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کو عداوت اور بغض و عناد پر ابھارنے کے لیے وہ پے در پے حملے کر رہا ہے، مختلف عاملوں کے پاس جا کر، مختلف شیطانی اور شیطانی آلہ کاروں کے پاس جا کر وہ آپ کو چاہتا ہے کہ بزنس میں آپ کے رکاوٹ ڈال دی جائے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی جائے، آپ کے کاروبار کو تنزلی کی طرف لایا جائے، آپ کے کاروبار کو خراب کیا جائے، آپ کی جاب اچھی لگی اس کو خراب کیا جائے، آپ تجارت کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، آپ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہیں یا آپ سیل مین ہیں یا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے ناکام کروانے کے لیے اور وہاں پر آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے وہ دن رات اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی ساری چالوں کو ناکام بنانے کے لیے، دشمن کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے آپ اس عمل مبارک کو کریں۔ یہ عمل مبارک کرنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور ایک تسبیح لینی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح آپ کے پاس ہو، شمارے والی تسبیح مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، ہمارے آستانے پر مکتبہ ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں، اور بھی کسی جگہ سے آپ اس تسبیح کو خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آسانی سے مل جاتی ہے چیز۔ یہاں کی تسبیحات ایسی ہیں جو پڑی ہوئی ہیں مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ کے مبارک وہاں کی فضاؤں سے آئی ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، تو
تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کا دل ہو۔ اس تسبیح کو آپ نے اس کے اوپر اس وظیفے کو، اس عمل مبارک کو کرنا ہے۔ ایک آپ چولہا لیں گے، عمل کی ترکیب سنیں، دشمن سے نجات ہو جائے گی، دشمن سے جان چھوٹ جائے گی، دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا۔ وہ دشمن جو آپ کی جان لینے کے در پہ ہے، وہ دشمن جو آپ کو مارنا چاہتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، وہ دشمن جو آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، آل اولاد کا دشمن ہے، ایویں ہر کسی کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، اگر وہ پانی سر سے گزر رہا ہے یا گزرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا دین دنیا کا نقصان کر رہا ہے، تو اس دشمن کے لیے یہ عمل آپ قرآنی عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ ترکیب سنیے۔ ترکیب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے فالو کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو اپنے موبائل میں جتنے نمبر ہیں ان سب پر شیئر کر دیجئے، اپنے دوست احباب کو بھیجیے، رشتہ داروں کو بھیجیے، عزیز و اقارب کو بھیجیے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو جائے۔ وہ جو دشمنوں کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو بھی نجات ہو جائے، وہ جو بیچارے خوف کی زندگی میں مبتلا ہیں اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ وہاں سے آزادی ان کو نصیب ہو جائے۔ یہ عمل کوئی بھی کرے گا سچے یقین کے ساتھ اس کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک جگہ پر آپ چولہا بنا لیں، اور وہ چولہا اگر زمین کے اندر بنا سکتے ہیں، دیہاتوں میں، قصبوں میں وہاں پر یہ فیسلٹی ہوتی ہے، زمین کچی ہوتی ہے، وہاں چولہے بنائے جاتے ہیں، اس چولہے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شہری زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سلنڈر لے لیں اور اس کے اوپر ایک دیگچی رکھ دیں، اس دیگچی کے اندر آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، اور سرسوں کا تیل اتنا ہو کہ وہ جو برتن آپ نے رکھا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ برتن گلے تک تیل نہ پہنچے، گلے سے نیچے نیچے رہے، یوں سمجھ لیں کہ برتن کے 75% آپ نے تیل ڈالنا ہے اور 25% آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذوقوہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول تو غزوہ بدر کے مقام پر ہوا ہے، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حوصلہ بڑھایا کہ محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، 1000 فوج فرشتوں کی آ جائے گی، ضرورت پڑے گی تو دوسرا 1000 بھی آ جائے گی، پھر ضرورت پڑے گی تو 3000 فوج آ جائے گی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مخاطب فرمایا۔ وہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، دشمنان دین اسلام ہیں، ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن یہاں پر جو دشمنان دین و دنیا ہیں، جو ایک مسلمان کے لیے غلط بیج بو رہے ہیں، جو اس کی زندگی کو کانٹوں سے معمور کر رہے ہیں، اس کی زندگی کے راستوں میں کانٹے بکھیر رہے ہیں، یہ ایسے دشمن کو دفع کرنے کے لیے، ایسے دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ عمل مبارک ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سلنڈر پر، چولہے پر دیگچی رکھ لی، ہانڈی رکھ لی، اس میں تیل ڈال دیا، اب آپ نے ساتھ پانی کا ایک کٹورا رکھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ 10 مرتبہ جب پڑھ لیں تو پانی کا ایک لپ بھریں اور اس دیگچی کے اندر اس طرح ماریں، اس ہانڈی کے اندر ایسے پھینکیں۔ جب آپ ہانڈی کے اندر اس طرح پھینکیں گے
تو مختلف قسم کی آوازیں وہاں سے پیدا ہوں گی، دھواں بھی اٹھے گا، آوازیں بھی پیدا ہوں گی۔ ان آوازوں پر آپ نے تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میرے دشمن کی حالت ایسی کر دے، میرا دشمن جو ہے اس کا بھی دھویں اٹھا دے، اسے ناکام اور نامراد فرما دے۔ اور اگر دین و دنیا کا سخت ترین دین اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ جان مال عزت آبرو کا بھی نقصان کر رہا ہے اور دین کا بھی نقصان کر رہا ہے، تو پھر اس کی تباہی اور ہلاکت کے لیے بھی آپ نے تصور کرنا ہے، نیت کرنی، یا اللہ اسے تباہ و ہلاک فرما دے، نیست و نابود فرما دے، اسے ناکام اور نامراد فرما دے۔ یہ کہہ کہ اس کے اوپر آپ نے پھونک لگانی ہے، 3 بار آپ نے پھونک لگانی ہے۔ آپ تھوڑا سا ہٹ کے رہیں گے، اس دیگ ہانڈی سے پیچھے ہٹ کے رہیں گے تاکہ اس کے گرم چھینٹے آپ کے اوپر نہ پڑیں، اس کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو 10 بار پڑھیں، 3 پھونکے لگائیں، پھر 10 بار پڑھیں، پھر 3 پھونکے لگائیں، پھر 10 بار پڑھیں، 3 پھونکے لگائیں۔ 9 مرتبہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اور 10ویں مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگانی ہے۔ اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل مکمل ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک لگانی ہے۔ 3 مرتبہ اس طرح پھونک لگا کے اپنے چہرے پر، اپنے سر کے اوپر، چہرے پر اور شولڈرز پر، سینے پر، اور آپ نے ناف کے اوپر اپنے بدن پر یہ ہاتھ پھیر دینے ہیں۔ 101 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، 101 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اور اول آخر 11 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس ہانڈی کے اوپر آپ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، ٹائم کی اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو دن کو کریں، رات کو کریں، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، تہجد کے بعد کریں، جس ٹائم پہ مرضی آپ کریں۔ اور آج اگر کسی وقت کر لیا، کل کسی اور وقت پہ کر لیں، کرنا ضرور ہے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن کے اندر آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت، دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والا اور دشمن کو نیست و نابود کرنے والا اور دشمن کو آپ کے پیچھے سے ہٹا دینے والا، آپ کی جان چھڑا دینے والا یہ عمل مبارک ہے۔ اس عمل مبارک کو آپ کریں اور اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ انفال کی میں نے آپ کے سامنے یہ انگلی رکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو کیمرہ مین زوم کر کے بھی دکھا دے گا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ انفال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کامران فرمائے۔ یہ جو بھی وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے گا اور اپنے دشمن سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔